یا رسول اللہ کاش حاصل ہو حضوری، دور ہو جائے یہ دوری، دل کی یہ حسرت ہو پوری، دیکھ لو وہ شکل نوری، یا نبی سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ تورات کے حافظ اور بڑے عالم تھے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بنی اسرائیل کو شکست دے کر فلسطین اور بیت المقدس بالکل تباہ کر دیا اور ان کو غلام بنا کر بابل لے گیا اور تورات کے تمام نسخوں کو جلا کر راکھ کر دیا، اور وہ تورات ایسی عظیم آسمانی کتاب سے محروم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ بیت المقدس آباد کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس ویرانی کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک ان پر نیند طاری کر دی۔ جب 100 سال سونے کے بعد بیدار ہو کر دیکھا تو بیت المقدس آباد ہو چکا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری تورات سنائی اور اس سے آخر تک لکھایا۔ اس عظیم کارنامے کی وجہ سے یہودی انہیں عقیدت میں خدا کا بیٹا کہنے لگے، اور آج بھی فلسطین میں یہود کا ایک فرقہ ہے، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور ان کا مجسمہ بنا کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فلسطین کے دوبارہ آباد ہونے کے بعد 50 سال تک لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے تقریباً 485 سال مسیح عراق کے گاؤں شاعر آباد میں ان کی وفات ہوئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب تھوک اس پر لگایا تو بازو اپنی جگہ پر جھوڑ کر اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بہقی فی دلائل النبوۃ، حدیث نمبر 964۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 1283۔ اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے
تو سجدے سہو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ایما مؤمنی سببت فاجعل ذالک لہ قربۃ علیک یوم القیامت۔ ترجمہ، اے اللہ، اگر کسی مومن کو میں نے برا بھلا کہا تو قیامت کے دن اس کے کہنے کے بدلے میں اسے اپنا قرب نصیب فرما۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 6361، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ سبحان اللہ۔ کتاب شعب الایمان حدیث نمبر 6255، روایت حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج تو جتنا بھی ہو ایک دوسرے دکھاوے کے طور پر، بڑپن کے طور پر اتنا کرتے ہیں کہ قرض دار ہو جاتے ہیں، اور قرض بھرتے بھرتے پھر نہ جانے کتنی تکلیفیں آتی ہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایسی اچھی پیاری سنت اس طرح سے ادا کرنے کی توفیق فرمائے جس طرح سے میرے آقا کی حدیث بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ قرآن پاک سورہ نور آیت نمبر 63۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا ہے وہ صرف دنیائی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر باقی رہنے والا ہے۔ قرآن پاک سورہ آیت نمبر 36۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کافر کی ایک دہاڑ یا ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن چلنے کے سفر کے برابر ہوتی۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 7185، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کا شکر مانو، ہر دم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں کلمہ نصیب کیا، ساتھ ساتھ اچھا عقیدہ نصیب کیا، اللہ والوں کی نسبت نصیب کی، اور اللہ والوں کے سلاسل میں مرید ہونا نصیب کیا۔ اللہ تیرا کروڑوں خربوں ہماری عقل سے بھی باہر انگنت، جس کی کوئی تعداد نہیں، ساری امت کا میں تیری بارگاہ میں، ساری امت کی طرف سے میں تیری بارگاہ، تیرے محبوب کی بارگاہ شکر اور شکر اور شکر کرتا ہوں، ہمیشہ الحمدللہ 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 کہتا ہوں۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشے والی اور عقل میں خرابی پیدا کرنے والی چیزوں سے روکا ہے۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 3686۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو جلدی لے جاؤ، اگر مردہ نیک ہے تو اس کی بھلائی کی طرف جلدی پہنچاؤ، اگر بد ہے تو اس کو جلدی اپنی گردن سے اتار پھینکو۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 1315۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشیر الاسرار و سید الابرار